بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج نے دیوان سوز نئے ٹائپ میں کب شائع کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1810 میں۔ فورٹ ولیم کالج نے دیوان سوز کو نئے ٹائپ میں 1810 میں شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ایہام گوہیوں کے رہنما کسے کہا جاتا ہے؟ ایہام گوہیوں کا رہنما کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آبرو کو۔ ایہام گوہیوں کا رہنما جو ہے آبرو کو کہا جاتا ہے۔ مفرح القلوب کس کی تخلیق ہے؟ مفرح القلوب کس کی تخلیق ہے؟ تو میر بہادر علی حسینی، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کمیٹی کی پہلی اور آخری مجلس کب منعقد ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلی 1918 کو اور آخری 1946 کو۔ پہلی 1918 اور آخری 1946، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کسے تنقید نگاروں نے ادبی ڈکٹیٹر کہا ہے؟ ان میں سے کسے تنقید نگاروں نے ادبی ڈکٹیٹر کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ناسخ۔ ناسخ کو تنقید نگاروں نے ادبی ڈکٹیٹر کہا ہے۔ اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دہلی کالج میں انگریزی جماعت کا اضافہ کب ہوا تھا؟ دہلی کالج میں انگریزی جماعت کا اضافہ کب ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1828 کو، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دہلی کالج میں انگریزی جماعت کا اضافہ 1828 میں ہوا تھا۔ یہ نوجوان مصنف زندگی کی بے کیفی اور یک رنگی سے گھبرائے اور جذباتی انقلابی تصورات سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ تو احتشام حسین۔ احتشام حسین کا یہ قول ہے، یہ نوجوان مصنف زندگی کی بے کیفی اور یک رنگی سے گھبرائے اور جذباتی انقلابی تصورات سے بھرے ہوئے تھے۔ احتشام حسین۔ کس نے میر حسن کی سحر البیان کو اپنے دیباچے کے ساتھ مرتب کیا تھا اور کلیات سودا کی تصحیح بھی کی تھی؟ ان میں سے کس نے میر حسن کی سحر البیان کو اپنے دیباچے کے ساتھ مرتب کیا تھا اور کلیات سودا کی تصحیح بھی کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شیر علی افسوس، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 7ویں کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ 7ویں کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کرشن چندر۔ 7ویں کل ہند کانفرنس کی صدارت کرشن چندر نے کی تھی۔ معراج نامہ مثنوی کس کی تخلیق ہے؟ معراج نامہ مثنوی کس کی تخلیق ہے؟ تو امام بخش ناسخ، اے والا صحیح جواب ہوگا۔ غزل کو عاشقانہ جذبات کے علاوہ
دیگر مضامین کی ادائیگی کے قابل کس نے بنایا تھا؟ تو ناسخ نے۔ غزل کو عاشقانہ جذبات کے علاوہ دیگر مضامین کی ادائیگی کے قابل جو ہے ناسخ نے بنایا تھا۔ شیر علی افسوس کا اصل نام کیا تھا؟ شیر علی افسوس کا اصل نام کیا تھا؟ تو شیر علی جعفر، بی والا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مختصر کہانیاں کس کی تخلیق ہے؟ مختصر کہانیاں کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سید حیدر بخش حیدری، اے والا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کس نے ولیم ہنٹر کی مدد سے انجیل کا اردو ترجمہ کیا تھا؟ ان میں سے کس نے ولیم ہنٹر کی مدد سے انجیل کا اردو ترجمہ کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مرزا محمد فطرت۔ مرزا محمد فطرت نے ولیم ہنٹر کی مدد سے انجیل کا اردو ترجمہ کیا تھا، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ گلکرسٹ نے کتابوں کی اشاعت کے لیے کس نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ہندوستانی پریس، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ گلکرسٹ نے کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہ کتاب کہاں لکھی گئی؟ رسالہ اسباب بغاوت ہند سر سید کی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب کہاں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مراد آباد میں، ڈی والا صحیح جواب ہوگا۔ دہلی کالج کو توڑ کر لاہور کالج میں کب ضم کر دیا گیا تھا؟ تو 1877 عیسوی میں دہلی کالج کو توڑ کر 1877 عیسوی میں ضم کر دیا گیا تھا اور لاہور کالج میں ضم کیا گیا تھا۔ امام بخش ناسخ کا انتقال کب اور کہاں ہوا تھا؟ تو لکھنؤ میں 1838 عیسوی کو امام بخش ناسخ کا انتقال لکھنؤ میں 1838 عیسوی کو ہوا تھا، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کتاب واقعات اکبر کس کی تخلیق ہے؟ کتاب واقعات اکبر کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خلیل علی خان اشک، اے والا صحیح جواب ہو جائے گا۔ حکیم احسن اللہ کے کہنے پر کس نے سر سید کے موروثی خطاب جواد الدولہ عارف جنگ کا اضافہ 1862 عیسوی میں کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بہادر شاہ ظفر۔ حکیم احسن اللہ کے کہنے پر سر سید کے موروثی خطاب جواد الدولہ عارف جنگ کا اضافہ 1862 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر نے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے آغاز کیمیائے سعادت کس کی تخلیق ہے؟ آغاز کیمیائے سعادت کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سر سید احمد خان۔ دیوان فارسی، خریطہ جواہر اور اردو کلام کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مرزا مظہر جان جانا، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دیوان فارسی، خریطہ جواہر اور اردو کلام مرزا مظہر جان جانا کی تصانیف ہیں۔ مثنوی در بیان ولایت و فضائل حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کس کی تخلیق ہے؟ تو
تو اس کا صحیح جواب ہوگا امام بخش ناسخ، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مثنوی در بیان ولایت و فضائل حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام، امام بخش ناسخ کی تخلیق ہے۔ رائے درباب تعلیم، رائے درباب تعلیم کس کی تخلیق ہے؟ رائے درباب تعلیم کس کی تخلیق ہے؟ تو سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے ایجوکیشنل کانفرنس کب قائم کی تھی؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال یہ۔ سر سید احمد خان نے ایجوکیشنل کانفرنس کب قائم کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1886 عیسوی میں، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سر سید احمد خان نے ایجوکیشنل کانفرنس 1886 عیسوی میں قائم کی تھی۔ خوان الوان کس کی تخلیق ہے؟ خوان الوان کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سید حمید الدین بہاری۔ خوان الوان سید حمید الدین بہاری کی تخلیق ہے۔ بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ شاعری انکشاف حیات ہے، یہ قول کس کا ہے؟ شاعری انکشاف حیات ہے، یہ قول عبد الرحمن بجنوری کا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کا یہ قول ہے کہ شاعری انکشاف حیات ہے، عبد الرحمن بجنوری، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مثنوی نرنگ عشق اور گلشن ہند کس کی تصانیف ہیں؟ مثنوی نرنگ عشق اور گلشن ہند کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مرزا علی لطف۔ مثنوی نرنگ عشق اور گلشن ہند مرزا علی لطف کی تصانیف ہیں۔ سر سید نے محمڈن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن کب قائم کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1883 عیسوی میں، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سر سید نے محمڈن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن 1883 عیسوی میں قائم کی تھی۔ ترقی پسند ادیبوں کی صدر کون منتخب ہوئے تھے؟ ان میں سے ترقی پسند ادیبوں کی صدر کون منتخب ہوئے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی والا ملک راج آنند۔ ترقی پسند ادیبوں کے صدر ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کے صدر ملک راج آنند ہوئے تھے۔ مضمون کا اصل نام کیا تھا؟ مضمون کا اصل نام کیا تھا؟ تو شیخ شرف الدین مضمون، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مضمون کا اصل نام شیخ شرف الدین مضمون تھا۔ انتہا پسند سرگرمیوں کی وجہ سے کس ادیب کو حلقہ کے رکنیت سے علیحدہ کیا گیا تھا؟ یہ ویری امپورٹنٹ سوال ہے۔ انتہا پسند سرگرمیوں کی وجہ سے کس ادیب کو حلقہ کے رکنیت، یہ حلقہ ارباب ذوق کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا انتظار حسین عبادت بریلوی اور سید وقار عظیم۔ انتظار حسین عبادت بریلوی اور سید وقار عظیم، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تاریخ جہانگیر شاہی کس کی تخلیق ہے؟ تاریخ جہانگیر شاہی کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مظہر علی خاں ویلا۔ تاریخ جہانگیر شاہی مظہر علی خاں ویلا کی تخلیق ہے، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ نوجوانوں کی اس مجلس میں میرا جی کی حیثیت
پیر مغاں کی سی تھی، یہ قول کس کا ہے؟ نوجوانوں کی اس مجلس میں میرا جی کی حیثیت پیر مغاں کی سی تھی، تو یہ قول محمود نظامی کا ہے۔ اس مجلس سے مراد یہاں جو ہے حلقہ ارباب ذوق ہے۔ نوجوانوں کی اس مجلس میں میرا جی کی حیثیت پیر مغاں کی سی تھی، یہ قول جو ہے محمود نظامی کا ہے۔ اے والا اس کا صحیح جواب ہوگا، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا، محمود نظامی۔ اگلا سوال ہے، اردو انشا پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں، یہ بیان کس کا ہے؟ اردو انشا پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں، یہ بیان کس کا ہے؟ تو شبلی نعمانی کا یہ بیان ہے کہ اردو انشا پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں، بی والا صحیح جواب ہوگا۔ عزیز احمد کا مضمون ترقی پسند ادب کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ عزیز احمد کا مضمون ترقی پسند ادب کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو رسالہ اردو میں 1942 عیسوی میں شائع ہوا تھا، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ رسالہ اردو میں 1942 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ عزیز احمد کا مضمون ترقی پسند ادب رسالہ اردو میں 1942 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ شیر علی افسوس کا پیدائش وفات کیا ہے؟ تو 1747 سے 1809۔ شیر علی افسوس کا پیدائش وفات 1747 سے 1809، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تحریک کے پہلے 5 سال ادبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تحریک کے پہلے 5 سال ادبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں، تو یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ آل احمد سرور کا یہ قول ہے کہ تحریک کے پہلے 5 سال ادبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں، آل احمد سرور۔ یک رنگ کا اصل نام کیا تھا؟ تو مصطفیٰ خان، یک رنگ کا اصل نام مصطفیٰ خان تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید میں قطعیت کا زاویہ کس نے پیدا کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا وحید قریشی نے۔ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید میں قطعیت کا زاویہ وحید قریشی نے پیدا کیا تھا۔ جامع القوانین کس کی تخلیق ہے؟ جامع القوانین کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سید حیدر بخش حیدری۔ جامع القوانین سید حیدر بخش حیدری۔ پیروڈی مابعد جدید افسانہ کی بنیادی صفت ہے۔ پیروڈی مابعد جدید افسانہ کی بنیادی صفت ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو قاضی افضال حسین، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ قاضی افضال حسین کا یہ بیان ہے، پیروڈی مابعد جدید افسانہ کی بنیادی صفت ہے۔ کس نے ولی کے دیوان سے گہرا اثر لیا ہے اور ولی کے ساتھ معنوی تلمذ کا رشتہ قائم کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شیخ ظہور الدین حاتم۔ شیخ ظہور الدین حاتم نے ولی کے دیوان سے گہرا اثر لیا ہے اور ولی کے ساتھ معنوی تلمذ کا رشتہ قائم کیا ہے۔ شیخ ظہور الدین حاتم نے ولی کے دیوان سے گہرا اثر لیا ہے اور ولی کے ساتھ معنوی تلمذ کا رشتہ قائم کیا ہے۔
ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز کس نے کیا تھا؟ تو ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں 1936 عیسوی میں ہوا تھا۔ اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام کس نے کیا ہے؟ اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام کس نے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا امام بخش ناسخ نے۔ اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام امام بخش ناسخ نے کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سردار جعفری کی کتاب ترقی پسند ادب کب شائع ہوئی تھی؟ سردار جعفری کی کتاب ترقی پسند ادب کب شائع ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1951 عیسوی کو۔ سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سردار جعفری کی کتاب ترقی پسند ادب 1951 عیسوی کو شائع ہوئی تھی۔ کس نے پہلی بار لسانیاتی نقطۂ نظر سے اسلوب شناسی کے اصول اور چند عملی نمونے پیش کیے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مسعود حسین خان۔ سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مسعود حسین خان نے پہلی بار لسانی نقطۂ نظر سے اسلوب شناسی کے اصول اور چند عملی نمونے پیش کیے ہیں۔ مثنوی سراج نظم کس کی تخلیق ہے؟ مثنوی سراج نظم کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا امام بخش ناسخ۔ مثنوی سراج نظم ہے امام بخش ناسخ کی۔ اگلا سوال ہے، چار گلشن کس کی تخلیق ہے؟ چار گلشن کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بینی نارائن جہاں۔ ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آج کا آخری سوال ہے، کس نے تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں 13ویں صدی فسانۂ ایام اور صلاح عام وغیرہ کے نام سے رومانی رسائل جاری کیے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا میر ناصر علی دہلوی نے۔ میر ناصر علی دہلوی نے تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں 13ویں صدی فسانۂ ایام اور صلاح عام وغیرہ کے نام سے رومانی رسائل جاری کیے تھے۔ میر ناصر علی دہلوی نے تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں 13ویں صدی فسانۂ ایام اور صلاح عام وغیرہ کے نام سے رومانی رسائل جاری کیے تھے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔